بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا افراد کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دینے کے لیے بھیجنا۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب انصار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن لی اور اس پر انہیں یقین آ گیا اور ان کے دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے پوری طرح مطمئن ہو گئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور یہ لوگ سارے عالم کے لیے بھلائی اور خیر کا سبب بنے۔ اور انہوں نے اگلے سال موسم حج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کا وعدہ کیا اور اپنی قوم میں واپس چلے گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ پیغام بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اپنے ہاں سے ایک آدمی بھیج دیں جو لوگوں کو کتاب اللہ کی دعوت دے، کیونکہ آدمی کے آنے سے لوگ بات جلدی مان لیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو ان کے پاس بھیج دیا۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ قبیلہ بنو ابدار میں سے تھے۔ حضرت مصعب قبیلہ بنی غنم میں حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے پاس ٹھہرے، اور وہ لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سناتے اور قرآن شریف پڑھ کر سناتے۔ پھر حضرت مصعب رضی اللہ عنہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے پاس ٹھہر کر دعوت کے کام میں لگے رہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں لوگوں کو ہدایت دیتے رہے، حتیٰ کہ انصار کے ہر گھر میں کچھ نہ کچھ لوگ مسلمان ہو گئے اور ان کے سرداروں نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور حضرت عمرو بن الجموع بھی مسلمان ہو گئے اور ان کے بت توڑ دیے گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس چلے گئے اور ان کو مقرہ پڑھانے والا کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ طبرانی میں حضرت عروہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث اور زیادہ تفصیل سے مذکور ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصار پر دعوت کو پیش فرمانے کا ذکر بھی ہے، جیسے کہ امرا نصار کی ابتدا کے بعد میں انشاءاللہ آئے گا۔ اور اس حدیث میں یہ مضمون ہے کہ انصار اپنی قوم میں واپس چلے گئے اور خفیہ طور پر دعوت دینے لگے اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دی، اور جو دین دے کر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے اس کے بارے میں ان کو بتایا، اور قرآن سنا کر انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دین کی دعوت دی۔ چنانچہ انصار کے ہر گھر میں کچھ نہ کچھ افراد مسلمان ہو گئے۔ پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ پیغام بھیجا کہ آپ ہمارے پاس اپنے ہاں سے ایک آدمی بھیج دیں جو لوگوں کو کتاب اللہ سنا کر اللہ کی طرف دعوت دے، کیونکہ آدمی کے آنے سے لوگوں کی بات جلد ہی مان لیں گے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنی ابدار کے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو ان کے ہاں بھیج دیا، اور وہ قبیلہ بنی غنم میں حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے پاس ٹھہرے اور لوگوں کو دعوت دینے میں مشغول ہو گئے۔ اسلام پھیلنے لگا اور اسلام والے زیادہ ہونے لگے اور خفیہ طور پر دعوت دے رہے تھے۔ پھر حضرت عروہ رضی اللہ عنہ نے حضرت مصعب کے حضرت سعد بن معاذ کی دعوت دینے کا اور سعد رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے اور قبیلہ بنو عبد الاشحل کے مسلمان ہونے کا تذکرہ کیا، جیسے کہ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کے دعوت دینے کے باب میں آئے گا۔ پھر حضرت عروہ نے فرمایا کہ بنی نجار نے حضرت مصعب بن عمیر کو اپنے ہاں سے چلے جانے کا کہا۔ اس بارے حضرت اسد بن زرارہ پر انہوں نے سختی کی، چنانچہ حضرت مصعب بن عمیر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے ہاں منتقل ہو گئے، اور وہ دعوت کے کام میں لگے رہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں لوگوں کو ہدایت دیتے رہے، حتیٰ کہ انصار کے ہر گھر میں کچھ نہ کچھ افراد ضرور مسلمان ہو گئے اور ان کے سردار شرفا مسلمان ہو گئے، اور حضرت عمر بن الجموع بھی مسلمان ہو گئے اور ان کے بت توڑ دیے گئے، اور وہ مسلمان ہی مدینہ میں زیادہ معزز شمار ہونے لگے اور ان کا معاملہ ٹھیک ہو گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس چلے گئے اور ان کو مقرر پڑھانے والا کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ ابو النعیم نے زہری سے حلیہ میں دریافت روایت اس طرح بیان کی ہے کہ انصار نے مدینہ نے حضرت معاذ
افرا رضی اللہ عنہ اور حضرت رافع بن مالک رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ پیغام دے کر بھیجا کہ آپ اپنے ہاں سے ہمارے پاس ایک آدمی بھیج دیں جو کتاب اللہ سنا کر اللہ کی دعوت دے، کیونکہ ان کی بات ضرور قبول کر لی جائے گی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو انصار کے ہاں بھیج دیا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری قوم کے پاس بھیج دیا تاکہ میں ان کو اللہ عز و جل کی دعوت دوں اور ان پر اسلام کے احکام کو پیش کروں۔ چنانچہ جب میں اپنی قوم کے پاس پہنچا تو وہ اپنے اونٹوں کو پانی پلا چکے تھے اور ان کا دودھ نکال کر پی چکے تھے۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا خوش ہو کر کہا خوش آمدید ہو۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ تم اس آدمی کی طرف مائل ہو گئے ہو۔ میں نے کہا نہیں، میں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہوں اور مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ میں تم پر اسلام اور اس کے احکام پیش کروں۔ فرماتے ہیں کہ ہماری یہ باتیں ہو رہی تھی کہ وہ کھانے کا ایک بڑا پیالہ لے آئے اور اسے بیچ میں رکھ کر سب اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور اس میں سے کھانے لگے اور مجھ سے کہا کہ اے امامہ تم بھی کھاؤ۔ میں نے کہا کہ تمہارا بھلا ہو، میں تمہارے پاس ایسی ذات گرامی کے پاس سے آ رہا ہوں جو اللہ کا نازل کردہ حکم یہ بتاتے ہیں کہ جو جانور ذبح نہ کیا جائے وہ تم پر حرام ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ اس کے بارے میں انہوں نے کیا بتایا ہے؟ میں نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے، حرام ہو تم پر مردہ جانور اور لہو اور گوشت سور کا سے لے کر اور یہ کہ تقسیم کرو جوئے کے تیروں سے تک۔ چنانچہ میں ان کو اسلام کی دعوت دینے لگا لیکن وہ انکار کرتے رہے۔ میں نے کہا تمہارا بھلا ہو، ذرا مجھے پانی تو لا دو، میں بہت پیاسا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم تمہیں پانی نہیں دیں گے تاکہ تم ایسے ہی پیاسے مر جاؤ۔ میرے پاس ایک پگڑی تھی، میں نے اس میں اپنا سر لپیٹ لیا اور میں سخت گرمی میں ریت پر لیٹ گیا۔ میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی میرے پاس شیشے کا گلاس لے کر آیا۔ اس گلاس سے زیادہ خوبصورت گلاس کسی نے نہ دیکھا ہوگا۔ اس میں ایک ایسی پینے کی چیز ہے جس سے زیادہ لذیذ پرکشش کسی نے نہ دیکھی ہوگی۔ اس نے وہ گلاس مجھے دے دیا جسے میں نے پی لیا۔ جب میں پی چکا تو میری آنکھ کھل گئی اور اللہ کی قسم اس کے بعد مجھے کبھی پیاس نہیں لگی اور اب مجھے یہ بھی نہیں پتہ کہ پیاس کیا چیز ہوتی ہے۔ حدیث مختصر بیان کی ہے جس کے بعد آخر میں یہ ہے کہ میری قوم کے ایک آدمی نے ان سے کہا کہ تمہاری قوم کے سرداروں میں سے ایک آدمی آیا ہے اور تم نے اس کی کوئی خاطر تواضع نہیں کی۔ چنانچہ وہ میرے پاس دودھ لے کر آئے۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے اس دودھ کی ضرورت نہیں اور میں نے ان کو خواب کا واقعہ بتایا، پھر اپنا بھرا ہوا پیٹ ان کو دکھایا، جس پر وہ سب مسلمان ہو گئے۔ بہقی نے دلائل میں جو روایت نقل کی ہے اس میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی قوم باہلا کی طرف بھیجا۔ جو کچھ پڑھا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔